نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب. انٹرنیشنل افیئر وہ سویڈن کے اندر ایک مخبوط الحال شخص نے قرآن حکیم کو آگ لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، اعلانیہ. اور یہ سب کچھ اس نے وہاں کی جو کورٹ ہے اور پولیس یعنی جتنے ریاستی ادارے ہیں ان کی سرپرستی میں سب کچھ کیا، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر. اسی قسم کا ایک واقعہ آلموسٹ 6 مہینے پہلے بھی سویڈن کے اندر ہی ہوا تھا، ترکی کی امبیسی کے باہر، اور اس میں بھی اس قسم کی غلیظ حرکت کی گئی تھی. اس وقت بھی بہت زیادہ پروٹیسٹ ہم نے کیا اور پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے احتجاج ہوئے، حکومتی لیول کے اوپر بھی، عوام الناس کے لیول کے اوپر بھی. اس دفعہ بھی کافی سخت رسپانس آیا ہے. سب سے زیادہ اچھا رسپانس تو آیا ہے عراق اور ایران کی طرف سے. عراق والوں تو ان کی امبیسی کے اندر داخل ہو گئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال جو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو یہاں سے نکالیں سفیروں کو ان کے، یہ تو سارے مسلمان ملکوں کو کرنا چاہیے. 60 کے قریب مسلمان ملک ہیں. ابھی OIC نے بھی اپنا اجلاس اسپیشل بلایا. میرا خیال ہے اس میں پہلا ڈیسیژن یہی ہونا چاہیے کہ ان کے جو امبیسیڈرز ہیں ان کو فارغ کیا جائے. دوسری طرف یورپین یونین جو ہے وہ اعلانیہ یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا اس واقعے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ زیادہ بگڑ گیا، اس وجہ سے وہ اسے ایک مذمت کے اعتبار سے ہی اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں. رشیا کی طرف سے بھی سخت مذمت ہوئی ہے، ایران کی طرف سے بھی، ترکی کی جانب سے بھی، پاکستان کی طرف سے بھی. کل رات کے جتنے ٹی وی چینلز تھے ان پہ پہلی جو خبر تھی 9 بجے کی خبرنامے کے اندر وہ یہی تھی. اور یہ واقعات آلموسٹ 2011 سے زیادہ شروع ہوئے، آلموسٹ 12 سال پہلے، کہ جو گستاخانہ کارٹونز اور فلمز کا سلسلہ شروع ہوا. اس وقت سے مسلسل میں نے مختلف مواقع کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. اس حوالے سے مسلم عوام کو کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، اور OIC کو کیا کرنا چاہیے، یہ پورے کا پورا نیریٹو میں نے 1.5-2 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروایا ہوا ہے. کاؤنٹر نیریٹو آن گستاخانہ کارٹون اور فلمز، یا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میری تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. اب بار بار ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس قسم کے جتنے واقعات ہیں ان سے میسج کیا لرن کر رہے ہیں. اس کے پیچھے موٹیوز ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اسلام کے ساتھ کسی کو چڑ ہوتی ہے. بعض اوقات ان کی اپنے پولیٹیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. یعنی اس وقت یہ جو کچھ سویڈن کے اندر ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل ایک ایشو ہے. سویڈن جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہے. آلموسٹ 50 کے قریب ملک اس میں شامل ہیں، اور ان کا رول یہ ہے کہ جب تک سارے کے سارے ملک ایگری نہ کریں اس وقت تک کسی نئے ممبر کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو سوائے ترکی کے کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کر رہا. صرف ایک ملک ترکی ہے جو مخالفت کر رہا ہے کہ سویڈن کو نیٹو میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی اسلام ریزن نہیں ہے. ان کی بھی اپنی ایک پولیٹیکل اختلاف ہے سویڈن کے ساتھ. اسلام اس میں دور دور کہیں موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ترکی کا ایک آفیشل ایک سمجھ لیں ریلیجن اسلام ہے، تو وہ اسلام خواہ بیچ میں ایک تخت مشق بنا ہوا ہے. وہ ترکی کو تکلیف دینے کے لیے قرآن پاک کو آگ لگا رہے ہیں. اپنے زوم میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو اس اعتبار سے ٹارچر کر رہے ہیں، لیکن وہ تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ ٹارچر ہو رہے ہیں. بہرحال یہ حکمرانوں کے ملکوں کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں بعض اوقات، اور بعض اوقات ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی بھی ہے، اور اس میں کوئی اس اعتبار سے کافروں سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی 2 اسکول آف تھاٹ دنیا میں رکھے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو رحمان کے ماننے والے ہیں، دوسرے شیطان کے ماننے والے ہیں. اور یہ کشمکش تو انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں بھی جاری رہتی ہے اور قیامت تک جاری رہے گی. اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی کیا پوری کر رہے ہیں. یہ بار بار کہنا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو کافروں کو سازش ہی کرنی چاہیے. مسلمان اس چیز کا رونا تو نہیں روئیں گے کہ یہ ہمارے خلاف سازش کیوں کر رہے ہیں. وہ ان کا کام ہے، انہوں نے کرنا ہے. آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا وہ آپ نے کرنا ہے، جو معذرت کے ساتھ ہم لوگ نہیں کر رہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال: کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟
تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے۔ جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے، تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا۔ آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ادھر ڈالر تو نہیں بھیج دیتے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے ریمیٹنس میرے لیے بھجوائے اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو، لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے، سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے۔ اس وقت بمشکل 15 سے 20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب ہیں، اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے، اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں۔ تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ، سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا، کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، ہماری عوام نے، ہمارے علماء نے۔ عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا۔ کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔